अस्सलाम वालेकुम। आज के हिस्टोरिकल व्लॉग में हम जानेंगे एबटाबाद, हरिपुर और गलियात में रहने वाले एक बड़े कबीले करनाल के हवाले से। इस कबीले के लोगों को सरदार क्यों कहा जाता है, इन्हें सरदार क्यों कहते हैं, ये लक़ब इन्हें किसने दिया। इसके अलावा हम जानेंगे करनाल कबीले की मुख्तसर तारीख। करनाल कल्लर शाह की औलाद 1200 में तुर्की अफगानिस्तान के रास्ते दिल्ली आए। दिल्ली सल्तनत के दौर 1200 से 1236 में इस कबीले को अपने इलाके की सरदारी दी गई। मुगलों का दौर 1526 से शुरू होता है। मुगल दौर में गखड़ों के साथ महारके में करनालों को फतह हासिल हुई। 1703 में तैमूर के हिंदुस्तान पर हमले के बाद तुर्क के दौर में करनालों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। दुरानी दौर में 18वीं सदी में अपना तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखा। 1822 से लेकर 1846 तक सिख दौर में करनालों ने सिखों के खिलाफ मारके में फतह हासिल की और समुद्र कट्ठा की लड़ाई में करनालों के सरदार हसन ने फतह हासिल की और सिखों को शिकस्त फाश हुई। 1857 की जंग आज़ादी में करनालों ने अपने इत्तेहादी अब्बासी कबीले के साथ मिलकर मरी की अंग्रेज़ छावनी पर हमला किया, जिसकी पादाश में करनालों और इनके इत्तेहादियों को सज़ाए मौत तक की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा 1947 में जद्दोजहद पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कायद आज़म का साथ दिया और हज़ारा में मुस्लिम लीग को मजबूत किया। हज़ारा में बसने वाली कौम करनाल में सरदार लक़ब का इस्तेमाल। अक्सर ये पूछा जाता है कि करनाल में सरदार कौन सा कबीला है। इसका जवाब सरदार कोई कौम या किसी कबीले की कोई शाख नहीं, बल्कि एक लक़ब है। जिस तरह राजा, मिर्ज़ा, खान, चौधरी, काजी और मलिक वगैरह। हज़ारा के करनाल जो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए और हज़ारा के मुल्हिका इलाकों में आबाद हुए, इनमें से अक्सर को सरदार कहा जाता है। करनाल ज़्यादातर हज़ारा डिवीज़न के ज़िला एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट और हरिपुर के कुछ इलाकों में आबाद हैं। इसके साथ साथ गलियात में इनकी बड़ी तादाद में आबादी है। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक एबटाबाद में करनालों की आबादी तकरीबन मुकम्मल आबादी का 30% पर मुश्तमिल है। ज़िला एबटाबाद में बिरन गली से शुरू होने वाले पहाड़ी सिलसिले पर आबाद, जो गांव डिबरान पर जाकर ख़त्म होता है। गांव डिबरान ज़िला एबटाबाद का भी आखिरी गांव है और करनालों का भी आखिरी गांव। इसके बाद ज़िला हरिपुर शुरू हो जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला खानपुर तक जाता है, मगर डिबरान के बाद खानपुर तक कोई भी करनाल आबाद नहीं। करनाल कलर शाह की औलाद हैं। कलर शाह 1200 में तुर्की अफ़गानिस्तान और फिर दिल्ली हिंदुस्तान में आए। कलर शाह के वालिद का नाम सुल्तान सुजान शाह था, जो तुर्की से आए। सुल्तान सुजान के वालिद का नाम सुल्तान अब्दुर्रहमान। कबीला करनाल का शजरा नसब सुल्तान अब्दुर्रहमान से अब्दुल्ला बदामी और फिर शाहजहाँ रूमी से होता हुआ सिकंदर आज़म से जा मिलता है। हज़ारा में कौम करनाल में सरदार लक़ब का इस्तेमाल। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन के मुताबिक पुराने ज़माने में सरदार इस हाकिम को कहा जाता था जिसके पास कुछ कस्बे या शहर हों, क्योंकि करनालों के मतहत हज़ारा से मरी तक का इलाका था। इनको इसलिए सरदार कहा जाने लगा। जिस तरह हर इलाके में लोग अलग अलग अलक़ाबात इस्तेमाल करते हैं, मसलन बलोचिस्तान में मलिक, सरदार, पंजाब में चौधरी वगैरह, बल्कि इसी तरह इस ज़माने में हज़ारा और कश्मीर के इलाकों में सरदार लक़ब का इस्तेमाल किया गया, जो हाकिम वक्त और साहिब जायदाद होना ज़ाहिर करता था। क्योंकि सरदार अपनी एक वसी ज़मीनें रखते थे और एक जंगजू कबीला था जो किसी बैरूनी हमलावर के साथ ना मिला, इसी वजह से दीगर मुकामी अक़वाम ने इनको सरदार का लक़ब दिया। करनाल चीफ़ को सरदार का ख़िताब शमसुद्दीन अल्तमिश ने दिया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1236 के अरसे में करनाल चीफ़ और कबीला करनाल को एक इलाके की सरदारी अता की गई। सरदार का मतलब फ़ौजी चीफ़ और इलाके का रहनुमा के हैं। शमसुद्दीन का तअल्लुक़ तुर्किस्तान के कबीला अलबारी से था और वो कलर शाह, जो एक अफ़गान था, इसका सरदार या फ़ौजी सरबराह मुकर्रर करने के लिए फ़ितरी हलीफ समझा जाता था। करनाल शाह ने मुकामी कबाइल को मौसर तरीके से ज़ेर किया और बलाखिर दिल्ली में सुल्तान के साथ अपनी वफ़ादारी जीत ली। इसकी वजह से दिल्ली के सुल्तान से इसकी दोस्ती ज़्यादा हो गई।
جس نے اس علاقے کا سردار رہنے دیا۔ ان کے ناموں کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ عموماً خاندانی نام کے طور پر سردار کا استعمال کرتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کے گزٹ واجب الظہر 1847 کے مطابق قبیلہ کرلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور ہر آنے والے جہرہ کے مقابلے میں بھرپور دفاع کیا۔ مغلوں کے زمانے میں جب گکھڑوں نے لوئر ہزارہ میں اپنی عملداری قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس وقت بھی کرلال اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت کے کرلال چیف سردار قلی خان نے ایک معرکے میں گکھڑ چیف کو ہلاک کر کے اپنے علاقے کو گکھڑوں کے اثر سے محفوظ رکھا۔ ترکارلوک تیمور ہندوستان پر حملے کے بعد جب واپس گیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترکارلوک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ نہ صرف ہزارہ بلکہ پورے صوبہ سرحد پر ان کی حکومت تھی۔ ترکوں نے 1703 تک اس علاقے پر حکومت کی مگر وہ بھی کرلال علاقے پر قبضہ نہ کر سکے اور اس قبیلے نے اس پورے دور میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ کرلال دورانی دور میں ترکارلوک کے بعد حکومت کے خاتمے کے بعد 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی عرصے تک افغان درانیوں نے ہزارہ سمیت پورے صوبہ سرحد پر حکومت کی مگر درانیوں کی طرف سے کرلال علاقوں کے خلاف کسی قسم کی فوجی مہم جوئی نہیں کی گئی۔ کرلال سکھ دور میں سکھوں کی طرف سے کرلال علاقوں کی فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے مگر کرلال ہر حملے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ 19ویں صدی میں جب درانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں نے ہزارہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سوائے کرلال علاقوں کے اور سکھوں کے پورے دور میں کرلال علاقہ ان کے لیے ایک مشکل ہدف رہا۔ 1822 سے 1845 کے عرصے میں کرلال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں نے بہت سارے حملے کیے مگر ہر بار کرلال علاقے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بڑی بہادری اور بے جگری سے اپنے علاقے اور اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ کرلالوں نے سردار حسن علی خان کی قیادت میں اس لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے سے کئی گنا طاقتور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس لڑائی میں امر سنگھ مجیٹھا خود بھی سمندر کٹھا کے مقام پر کرلالوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیف گریفن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس جنگ کا حوال سکھوں کی ایک بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی خان کے ساتھی براہ راست اس کا مقابلہ کرنے سے گریزاں تھے مگر اس کے باوجود وہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کرنے اور چھاپہ مار کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور اس طرح ایک چھاپہ مار حملے آور میں سمندر کٹھا کے مقام پر مشہور سکھ جنرل امر سنگھ مجیٹھا قتل ہوا۔ کرلال انگریزوں کے دور میں 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر قبضے کے بعد کچھ عرصہ تک کرلال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ جنگ آزادی میں کرلال قبیلے نے اپنی طاقت کے مطابق بھرپور حصہ لیا۔ کرلالوں نے ڈھونڈوں عباسیوں کے ساتھ مل کر مری کی فوجی چھاونی پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ اتنا زبردست حملہ تھا کہ انگریز کو راولپنڈی سے مزید کمک منگوانی پڑی۔ انگریزوں کا کافی جانی نقصان ہوا اور اس حملے کی پاداش میں سردار حسن علی خان اور اس وقت کے کرلال چیف کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد سارے ساتھیوں کو ڈھونڈ قبائل کے افراد کے ساتھ سزائے موت دی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کرلال قبیلے کے کردار کو میوٹینی رپورٹ آف 1857 آف ہزارہ ڈویژن میں نقل کیا گیا۔ اس قبیلے کو پرامن رکھنے کے لیے انگریز فوج نے 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد گلیات میں 5 کنٹونمنٹ بورڈ باڑہ گلی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی اور کالا باغ کے مقامات پر تعمیر کیے۔ کرلال قبیلے نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ 1940 میں سردار زین محمد خان نے ہزارہ سے MLI کا الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کانگریسی امیدوار کو شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ کیپٹن سردار زین محمد خان اور قبیلہ کرلال کو یہ بھی اعزاز دیا جاتا ہے
کہ انگریز سرکار کی طرف سے ملنے والے فوجی اعزازات اور خطابات قائد اعظم کے حکم پر واپس کیے، جن میں کیپٹن سردار زین محمد خان کے سردار بہادر کا خطاب اور OPI آرڈر آف برٹش انڈیا کے اعزازات بھی شامل تھے۔ آج سے صدیوں بعد جب بھی کوئی تاریخ کا طالب علم تاریخ ہزارہ کا مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کرلالوں نے ہر قدم پر اپنا فرض ادا کیا۔ کرلال ہزارہ میں وہ واحد قبیلہ تھا جس نے شمالی ہند کی سب سے بڑی فوج کو بار بار شکست دی اور اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو کامیابی سے دفاع کیا۔ بعض لوگ عام طور پر سردار صرف ڈوگر قوم کو ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ دیگر کئی قوموں کو بھی سردار کہا جاتا ہے، جیسا کہ کشمیر میں سودن، ہزارہ میں کرلال اور کئی دوسری قومیں۔ لقب وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قوم یا شخص کو کسی دوسرے سے کسی خوبی یا بہادری سے متاثر ہو کر دیا جائے، جبکہ نسل وہی ہوتی ہے جو آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنا خاندانی یا علاقائی لقب استعمال کرتا ہے یا کسی لقب سے مشہور ہے تو اس سے اس کی نسل یا ذات ہرگز تبدیل نہیں ہوگی، نسل وہی رہے گی جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ جو کوئی بھی اپنا خاندانی یا علاقائی لقب استعمال کرتا ہے، ہمارے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھی کرلالوں کی مختصر تاریخ، اور کرلالوں میں سردار لقب کا استعمال شمس الدین التمش کے دور میں ہوا۔ سلطنت دہلی نے انہیں 1206 سے 1236 کے درمیان یہ لقب، یہ خطاب دیا۔ کرلالوں نے ہر دور میں اپنی آزادی کو مقدم جانا اور اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ نہ صرف اپنی آزادی کو برقرار رکھا بلکہ حصول پاکستان اور جدوجہد پاکستان میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ مورخ جب بھی کرلالوں کی تاریخ لکھے گا تو ان کو سنہرے حروف میں یاد کیا جائے گا۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔